بخشش و مغفرت فرمائے اور جن کے والدین حیات ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ طیبہ طاہرہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، پچھلے جمعہ مبارکہ میں ہم اور آپ کی گفتگو کی میت کو تلقین کرنے کے حوالے سے۔ یعنی وہ بندہ جو موت اور زندگی کے درمیان میں تھا، اس کو کیسے تلقین کرنی تھی، اس چیز کے بارے میں ہم اور آپ نے ذکر سنا تھا۔ اور آج ہم اور آپ کی گفتگو ہے جب روح نکل جائے تب انسان کو کیا کرنا ہے۔ جب انسان کے بدن سے روح نکل جاتی ہے پھر اس کے بعد جو حکم ہے وہ کرام فرماتے ہیں کہ لوگوں مردہ کی آنکھیں کھلی ہو ان کو بند کر دیا جائے، انگلیاں ٹیڑھی ہو گئی ہوں ان کو سیدھا کر دیا جائے، چاہے وہ پیر کی ہو یا ہاتھ کی ہو، ان سب کو سیدھا کرنا ہے۔ کہ جب روح نکلتی ہے تو پیروں کی جانب انگوٹھوں کے ذریعے سے اس روح کو کھینچا جانا ہوتا ہے۔ تو غالباً اکثر و بیشتر آنکھ کھلی رہ جاتی ہے، ہاتھ اور پیر کی انگلیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ تو روح نکلنے کے بعد سب سے پہلے کام یہی کرنا ہے کہ اس کی آنکھوں کو بند کرنا ہے، انگلیوں کو صحیح کرنا ہے۔ پھر فقہا فرماتے ہیں کہ اب چہرے کو دیکھیں کہ منہ اس کا اگر کھلا ہے تو ہلکی پٹی کے ذریعے سے جبڑوں کے درمیان یہاں سے اس طریقے سے لے جا کر کے سر سے باندھ دیا جائے تاکہ جو اس کا منہ کھلا ہوا تھا وہ بند ہو جائے۔ یہ چند کام فوراً اس وقت کرنے ہوتے ہیں جب بالکل یقین کامل ہو جائے کہ جسم اور روح کا تعلق اب جدا ہو چکا ہے۔ یہ نہیں کہ گشی تاری ہے، جب کوما میں کوئی انسان ہے تو باندھ، ایسا نہیں۔ جب بالکل یقین کامل رہے گا کہ ہاں بدن سے روح کا تعلق ختم ہو چکا ہے، اس صورت حال میں ہم کو یہ چار کام کرنے ہیں۔ آنکھوں کو بند کرنا ہے، انگلیوں کے اور ہاتھ کی سیدھا کرنا ہے، پیر کی انگلیوں کو سیدھا کرنا ہے اور جبڑے کو باندھ دینا ہے کہ منہ کھلا ہے۔ پھر اس کے بعد سیدھے بالکل لٹال دینا ہے اور کسی اونچی چیز پہ لٹالیں، تخت ہے یا چارپائی ہے، اور اس جگہ پہ ہرگز میت کو نہ لٹایا جائے جہاں پہ زمین میں سیلن پائی جاتی ہے، خشک جگہ پر۔ اور پھر اگر دیکھیں پیٹ پھول رہا ہے تو پیٹ کے اوپر لوہا، مٹی یا کوئی ایسی گیلی چیز اتنی وزن ہو کہ بآسانی جیسے ہم اور آپ اپنی حیات یعنی زندگی میں پیٹ پہ کوئی چیز رکھی جائے اس کو برداشت کر سکتے ہیں، ایسے ہی مرنے والے شخص پر بھی اتنا ہی وزن رکھنا ہے کہ جس سے اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ پیٹ پھول رہا ہے تو اس کو کسی مٹی سے یا کسی اور گیلی چیز سے یا لوہے سے، لکڑی سے، جس سے مناسب سمجھے، وہ بندہ جو میت کے ساتھ میں سب سے زیادہ پیار کے ساتھ بھی یہ سارے کام انجام دے سکتا ہے وہ کرے۔ یہ کرنے کے بعد
پھر اگر کسی عورت کا انتقال ہوا ہے اور دیکھا جائے کہ اس عورت کے پیٹ میں بچہ تو نہیں ہے، اگر عورت کے پیٹ میں بچہ ہے اور وہ بچہ زندہ ہے تو عورت کا پیٹ بائیں جانب چاک کر کے بچے کو زندہ نکالا جائے گا، اور اگر بچہ پیٹ کے اندر مر گیا ہے اور عورت کو جان پر بنائی ہے کہ اگر بچہ پیٹ سے نہیں نکالا گیا تو عورت کی بھی جان جا سکتی ہے، تو اس صورتحال میں پھر بچے کو کاٹ کر کے باہر نکال دیا جائے۔ بچہ مرا ہوا ہے تو شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ خاتون عورت کی جان بچانے کے لیے اس بچے کو جو مر چکا ہے پیٹ کے اندر اس کو چاک کر کے کاٹ کر کے بھی نکالا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے عورت بھی زندہ ہے اور پیٹ میں بچہ بھی زندہ ہے، تو اس صورتحال میں کوشش یہ کرنی ہے کہ بآسانی سے ولادت بچے کی ہو جائے۔ جب نہیں ہو رہی ہے تب پھر اگر ضرورت ہے عورت کے پیٹ کو چاک کرنے کی تب اس کے ذریعے سے بچے کی جان کو بچایا جا سکتا ہے۔ یہ چند مسائل ہیں جو احکام میت کے تعلق سے، اور اس کے بعد جب بندہ آنکھ میت کی بند کر رہا ہوتا ہے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پہنچتے ہیں کہ جب ان کی آنکھیں بند کر دی گئی تھی اور چادر سے ان کے سر کو بھی بند کیا جا رہا تھا، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک دعا پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہم اغفر لہ، اللہ کے نام سے شروع، اور یہ بندہ امت ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دے، اللہم حق فی النار، اے اللہ اس نے دوزخ کو حق مارا ہے، اللہم حق فی الجنہ، اللہم حق فی الآخرہ، اللہم حق فی الحشر، اللہم حق فی الآخرۃ العذاب، کہ اللہ یہ وہ بندہ ہے جس نے آخرت پر ایمان رکھا ہے، تجھ پہ ایمان رکھا ہے، تیرے نبی پہ ایمان لے کر کے آیا ہے، جنت و دوزخ پہ اس کا ایمان تھا، آخرت پر اس کا ایمان تھا، عذاب قبر عذاب حشر پہ اس کا ایمان تھا، اے اللہ اس بندے کی بخشش و مغفرت فرما۔ یہ جملے اگر عربی میں آپ کہہ سکتے ہیں تو ہمیشہ بآسانی کے ساتھ میں کچھ نہیں تو صرف دو ہی جملے یاد کر لو، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہم اغفر لہ، یہ اتنے جملے تو کم سے کم ہر ایک گھر کے فرد کو یاد ہونے چاہیے کہ اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو جا رہا ہے تو باپ بیٹا ماں کوئی بھی اس وقت آنکھ بند کر کے اپنے اس گھر والے جس کا دنیا سے ابھی رخصت ہو رہا ہے اس کے لیے کلمات دعائیاں کو پڑھ سکتے۔ یہ تمام تر چیزیں ہماری ضروریات دین سے ہیں، آج ان چیزوں کو ہم بھول کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب ہم اور آپ کسی کو خبر دیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے تو ہمیشہ مبالغہ آرائی سے کام نہیں لینا ہے، بلکہ اس شخص کا جو نام ہے تحریر کے ذریعے سے یا بازار کوچے میں اعلان کے ذریعے سے لوگوں کو خبر دینا ہے، اور کوئی بہت ہی بڑا انسان ہے تو اس کے بارے میں تعریفی کلمات نہیں اس وقت کہنے تھے، صرف اور صرف اس کا نام لے کر کے اعلان کرنا ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں بندے کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں کے زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور انتقال کا اعلان کرنے والا جب کہے کہ فلاں ابن فلاں کا انتقال ہو گیا ہے تو یہ کہنے کے بعد وہ فوراً پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، سننے والے بھی اسی آیت کو پڑھیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون،
اور جہاں جہاں جو خبر دے رہا ہو اسی آیت کے ذریعے سے خبر دی جائے گی کہ ہاں کہ واقعی یہ بندہ جو انتقال دنیا سے کر کے جا رہا ہے، اب اس آیت کو تلاوت کرنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کا انتقال ہوا ہے یہ اس نبی پاک کا ماننے والا ہے جس سے اللہ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا ہے۔ اس سے پتہ دوسرا یہ چلتا ہے کہ جب ہم اور آپ کہتے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس آیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انا کہ بے شک میں للہ اللہ کی طرف سے آیا تھا، راجعون میں اسی کی طرف پلٹ کر کے جا رہا ہوں۔ اب جو اللہ کی بارگاہ سے بندہ دنیا میں آیا تھا، جو اللہ کی قدرت سے دنیا میں آیا ہے، جو اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے، ہر وہ بندہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے، جس کا خاتمہ ایمان پہ ہو رہا ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان رہا ہے، جس کا ایمان قرآن پہ ہے، اللہ کو ایک مان رہا ہے اور حضور کو خاتم النبیین مرتے دم تک مانتا رہے، تب جب اس کا ایمان کا خاتمہ ہوا ہے تو اس آیت کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ نبی آخر زمان کا کلمہ پڑھنے والا بندہ ہے، اور آج یہ اقرار بھی کر رہا ہے کہ میں رب کا بندہ تھا اور آج اپنے رب کی طرف پلٹ کر کے میں جا رہا ہوں۔ اس طریقے سے آج میں اور بھی نکات ہے وہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہا تو اس کی طرف ہم اور آپ توجہ دیں گے، لیکن ان چیزوں کو آپ ضرور یاد کر لیں کہ جب بھی انتقال کی خبر سنیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، اور جب کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے گا، جب آنکھیں بند کی جا رہی ہوگی تو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ اللہم اغفر لنا کہا جائے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں مختلف طریقے سے بھی الفاظ ہیں، تو جس کو جو کلمات بآسانی سے یاد ہو سکے وہ اس کلمات کو ضرور یاد کرے۔ یہ ہم اور آپ کے ایک مسلمان بھائی کے حق میں سے ہے۔ جس کے قبل میں نے حدیث پاک تلاوت فرمائی تھی کہ مسلمانوں کے 5 حقوق ہیں، ان حقوقوں میں سے ہم اور آپ نے کتاب الجنائز کے تعلق کو شروع کیا گیا تھا کہ مرنے والے کے جنازے میں شرکت کرنا ہے تو مسلمان ہے، لیکن میں نے اس کو بیماری سے شروع کیا تھا، تو انشاءاللہ میرا عزیز اور بھی آگے کی گفتگو اور آپ آنے والے وقت میں تمام کریں گے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو فوراً اور آپ کو دنیا سے رخصت ہونے والے شخص کے ساتھ کرنی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب آقا علیہ السلام و تسلیم کے صدق کے توسل میں دین سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔